ایرکسن کا نفسیاتی اور سماجی نمو کا نظریہ۔ ایرکسن نے نارمل انسانی نشوونما کا نظریہ پیش کیا، اور یہ جو اس کا کانسیپٹ ہے ہی کورز آل اسٹیجز آف ہیومن لائف، اور اس نے شخصیت کی تشکیل کے لیے جو نظریہ پیش کیا وہ معاشرے کے اثرات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، اور فرائڈ کے جو کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آف ایگو، اس کی بنیاد پر اس نے اپنا کانسیپٹ ڈیولپ کیا، اس کو پریزنٹ کیا۔ اور ایرکسن نے یہ جو 8 اسٹیجز ڈسکرائب کی، ان 8 اسٹیجز کو اس نے کرائسس کا نام دیا، کہ ہر نئے موڑ پر جو ہے فرد کو ایک بحران کا، ایک کرائسس کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور اس کرائسس سے کامیابی سے نمٹنے پر ہی اس پر منحصر ہے کہ وہ اس بحران سے یا اس اسٹیج سے کامیابی سے گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ یہ اس نے 8 اسٹیجز ڈیولپمنٹ کے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو کرائسس ہے، پہلا اسٹیج جس کو اس نے کرائسس نمبر 1 کا ہے، ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ، اعتماد بے مقابلہ بے اعتمادی۔ ایرکسن نے اس دور کو بچے کا ایک انتہائی پہلا اور نازک دور کہا گیا، اور اس میں جو اس نے دورانیہ رکھا ہے، اس کا پیدائش سے 1.5 سال کی عمر تک کا ہے۔ اس میں دراصل بچہ جو ہے وہ لوگوں پر، دنیا میں اعتماد کرنا سیکھتا ہے، کہ وہ کس پر اعتماد کرے یا کس پر نہ کرے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا ظاہر ہے بنیادی طور پر بچے کا جو سامنا ہوتا ہے وہ ایک ماں کے ساتھ، یا کوئی بھی اس کا خیال رکھنے والی کیئر ٹیکر جو اس کو سنبھالتی ہے، پالتی ہے۔ تو یہی مستقبل اور قابل اعتبار احتیاطی ہوتی ہے، کہ بچہ یہ سیکھتا ہے کہ میں ماں کو جانے دیتا ہوں، اس یقین پر، اس اعتماد کے ساتھ کہ ماں یقیناً واپس آ جائے گی، اور اگر ماں واپس آتی ہے تو بچہ یہ اعتماد اس کو یہ سکھاتا ہے کہ ہاں میں نے اعتماد کرنا ہے۔ اور اگر اس کو اس طرح کا صحت مندانہ اس کے تعلقات نہیں قائم ہو پاتے اپنے کسی بھی کیئر ٹیکر کے ساتھ، تو وہ پھر بے اعتمادی سیکھ جاتا ہے، اعتماد اس میں نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں دوسروں پر اعتماد کروں۔ دوسرا جو ہے بحران نمبر 2، یعنی کرائسس نمبر 2، آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ۔ اس میں جو ایرکسن نے جو دور دوسرا بتایا گیا، اس میں جو ڈیوریشن ہے وہ 1.5 سال سے 3 سال تک کا ہے، اور اس میں بچہ جو ہے وہ خود مختاری سیکھتا ہے۔ خود مختاری کے جیسے اس میں بالکل خود مختار ہو کر جو ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں سرچ کرنا، چیزوں کو چلنا پھرنا، اور ماحول سے واقفیت حاصل کرنا، زبان دانی میں جو ہے وہ اس کو سکلز اس کی بہتر ہوتی جاتی ہیں، امپروو کرتا جاتا ہے، اور پھر وہ اسی خود مختاری کے ذریعے وہ خود سرچ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کتنی کمی ہے اور کتنی امپروومنٹ ہو گئی ہے۔ ان صحت مندانہ جو اس کی سینس ہے، اس کے ذریعے اسے اپنی جو پازیٹیوز ہیں، جو نیگیٹیو اسپیکٹس ہیں، وہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ کتنی جو ہے میرے اندر ابھی کمی باقی رہ گئی ہے، اور اسے صحیح اور غلط جاننے میں بھی سمجھ میں آتی ہے، جو شیم اور ڈاؤٹ کے ذریعے، کہ کن چیزوں میں جو ہے وہ جھجک کرنی، کون سی چیز جو ہے وہ شرم کا باعث ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی اسے بہت جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے چیزوں کو جاننے میں۔ اور یہ ایک ایسا دور ہے جس میں اگر والدین کا صحیح جو ہے نگرانی ہوگی ان کے اندر، اگر وہ ماحول میں جو ہے وہ اس کو جانے گا، تو وہ اس کے اندر جو سینس پیدا ہوگی وہ ایک ہیلدی اٹانومی ہوگی۔ اور اگر اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ روک ٹوک بچوں پہ ہوگی، بہت زیادہ یا پھر ان کو بالکل بھی کنٹرول نہیں کیا جائے گا، تو پھر بچے کے اندر اٹانومی جو ہے وہ ہیلدی قسم کی نہیں ہوگی، بلکہ یا تو وہ گلٹ میں چلے جائیں گے، یا تو وہ شیم میں، یا پھر انہیں جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں پر شک پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اس کے بعد ہے کرائسس نمبر 3۔ اس میں جو ہے انیشیٹو ورسز گلٹ ہے، آزادانہ اظہار بے مقابلہ احساس جرم۔ یہ جو ڈیوریشن ہے اس کے ایرکسن کے مطابق، اس میں بچوں کا وہ 3 سے 6 سال کی عمر کا یہ جو ہے وہ اسٹیج ہوگی، جس میں بچہ جو ہے وہ بہت ساری سرگرمیوں کو خود سے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو آزادانہ طور پر آزادی کے ساتھ ان اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکے، یہ اس کے اندر جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے
کہ میں بہت سارے کاموں میں اپنی شخصیت کے کس طریقے سے باقاعدگی لاؤں اور کس طریقے سے جو ہے وہ احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کروں۔ اگر تو اس میں بچوں کے ساتھ کوآپریٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا جاتا ہے بڑوں کا، پیرنٹس کا، کہ وہ جو بہت ساری سرگرمیاں جو وہ جاری رکھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو وہ لرننگ کا ان کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جا سکے کہ وہ جو ہے وہ سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ انہیں سینس آف جو ہے وہ اس کو انجوائے بھی کر سکیں، تو یہ ایک بہتر طریقے سے کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ بچوں پر بہت زیادہ روک ٹوک کی جائے گی، بہت زیادہ انہیں انڈر کنٹرول کے تحت اگر ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے اندر جو ہے وہ احساس جرم ان کے اندر پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ خود سے کوئی کام کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے کرائسس نمبر 4، انڈسٹری ورسز انفیریٹی، محنت بے مقابلہ سے کمتری۔ ایرکسن کے مطابق اس دور میں جو بچوں کا ہے، یہ اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 6 سے 12 سال تک کی عمر کا دور ہے۔ اس میں بچہ اسکول، اپنے گھر سے زیادہ باہر جو ہے وہ اپنے ریلیٹیوز ہو گئے یا اپنے نیبرز ہیں یا اسکول ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو پھر وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ویلیوز، بہت سارے سوشل رولز جو ہیں ان چیزوں کو سیکھنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، اور لا آف امیٹیشن جسے ہم کہتے ہیں، دوسروں کی نقالی والا جو جذبہ ہے وہ بھی پروان چڑھتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے ہیلدی کمپٹیشن رکھنا ہے، یہ چیز بھی وہ سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی پائی جاتی ہے کہ تخلیقی جو صلاحیت ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا دور ہے جس میں بچہ اپنے دوسرے ہم عمر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ وقت گزارتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لرن کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو جو ہے بہت سے تخلیقی قسم کے کام جو ہے بچہ جو سیکھتا ہے، تو اگر یہ ہیلدی طریقے سے سارا کام ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ محنت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اگر یہ تمام دور جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے نہیں گزرتا، اپنے ہم افسروں کے ساتھ، اپنے ہم جولیوں کے ساتھ اگر اس کے ایک اچھے تعلقات قائم نہیں ہو پاتے، اچھی جو ہے وہ چیزوں کو جیسے کہ صبر ہے، برداشت ہے، کوآپریشن ہے، اور صلاحیت، تخلیقی صلاحیت ہے، ان چیزوں کو اگر وہ نہیں سیکھ پاتا، نہیں کر پاتا، تو اس کے اندر جو ہے انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ بحران 5، یعنی کہ کرائسس نمبر 5، آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن۔ یہ جو دور ہے اسے ہم ایڈولسنس ایج بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں جو ہے بچہ بہت ہی اہم ترین جو اس کا اپنی ذات کے حوالے سے جو کام ہے وہ اپنی سیلف کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، کہ میں اپنی ذات کی شناخت حاصل کر لوں۔ اس دور میں جو ہے یہ جو دور ہوتا ہے 16، 17، 18 سال کا، جس میں بچہ یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ در حقیقت میں وہ اکثر اپنے آپ سے کوشچن کرتا ہے ہو آئی ایم، تو اس کوشچن کا آنسر اگر اسے نہیں ملتا کہ میں کون ہوں یا میرے مقاصد کیا ہیں، مجھے کیوں تخلیق کیا گیا، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ بچہ کرداری الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے اگر انہیں ان تمام سوالوں کے جواب نہ ملیں، کیونکہ اس دور میں کچھ اس کی جسمانی بہت سی تبدیلیاں بھی جو ہے رونما ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ بہت سارے دوسرے اس طرح کے رول جو ہے وہ کردار اپنانے لگ جاتا ہے، جیسے دوسرے جو مشہور ہوئے ہوئے کردار ہوتے ہیں، جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مماثلت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید میں یہ ہوں۔ کچھ بچکانہ قسم کی حرکات بھی اس سلسلے میں وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ہیرو ورشپ، بہت سارے ان کو آئیڈل بنانے لگ جاتا ہے بڑے لوگوں کو، اور ان جیسی ہی جو ہے وہ امیٹیشن کرنے لگتا ہے کہ شاید میں وہی ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کے اندر ڈسٹربنس، کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اگر اسے صحیح ایک اپنی جو ہے جواب نہ ملے کہ وہ کون ہے، اس کے مقاصد ہیں، اس کی زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے یہ اگر باور نہ کرایا جائے کہ وہ ایک اپنی ایک علیحدہ شخصیت رکھتا ہے،
تو اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن کی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کرائسس نمبر 6 ہے، اس میں ہے کرائسس جو انٹیمیسی ورسز آئسولیشن۔ یہ ایڈلٹ ہوڈ کا جو دور ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ دور ہے۔ اس میں جو یہ دلچسپ دور بھی ہے لیکن ذرا تھوڑا سا الجھن پیدا کرنے والا بھی دور ہوتا ہے، کیونکہ اس دور میں فرد ایک اپنی انڈیویجولیٹی بھی قائم رکھنا چاہتا ہے، اس انڈیویجولیٹی کے ساتھ جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات بھی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس طریقے قریبی تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ گہری دوستی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ اس گہری دوستی دراصل جو ہے اس میں فرد جنس مخالف میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے، جس میں آگے جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپس قائم ہوتے ہیں، اور جو آگے جو نسل پیدا کرنے کا جو دور ہے وہ بھی اس میں ایڈلٹ ہوڈ ایج میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر فرد جو ہے انٹیمیسی کا ریلیشن شپ قائم کر لیتا ہے تو اس کو ایک ہیلدی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ایک ہیلدی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کا دور ہے۔ لیکن اگر جو یہ انٹیمیسی ریلیشن شپ نہیں قائم رکھ پاتے کسی وجہ سے، تو انہیں جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ وہ اس بحران سے کامیابی سے نہیں نمٹ پاتے۔ جو ہم جنس ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تو جو اولاد پیدا نہیں کر سکتے، تو ان کو جو ہے وہ اس صحت مندانہ ڈیولپمنٹ یا نشوونما کے جو دائرہ ہے اس سے خارج کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ 7 جو ہے یہ جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن، نسل کو آگے بڑھانا یا پیداواریت بھی کہہ سکتے ہیں، اور بے مقابلہ ٹھہراؤ۔ یہ جو ہے اس میں جنریشن کا ہے کہ اس میں فرد 40 سال کی عمر کے بعد سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں فرد جو ہے دراصل کوئی تخلیقی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا زندہ رہنے والا کام جو اس کے نام کو آگے بڑھایا جائے، ایسا کام جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اس میں فرد دراصل دوسروں کے لیے کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، جیسے کہ ایسا کوئی کام جو بہت کریٹیو ہو، جو بہت ہیلپ فل ہو دوسروں کے لیے، جیسے دوسروں کو پڑھانا ہو گیا، یا کوئی ایسا کوئی کام کرنا کوئی مذہبی لحاظ سے بھی یا کوئی پروفیشنلی لحاظ سے بھی جس میں دوسروں کو بینیفٹس ہو سکے زیادہ سے زیادہ، جس سے اس کی اپنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس کی اپنی ذات کی، جس میں وہ دوسروں اس میں بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، یا کوئی بھی ایسا پازیٹیو ورک جو اگلی نسل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، تو یہ جو ہے اس میں پیداواریت کو جنم دیتا ہے۔ اور اگر وہ یہ تمام کام نہ کر سکے یہ والے جو دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہوں، دوسروں کے لیے بینیفٹ والے ہوں، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ یا اسٹیگنیشن والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لاسٹ جو ہے وہ کرائسس نمبر 8 ہے، ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر، ذات یا انا کی سالمیت بے مقابلہ مایوسی۔ اس کی جو لاسٹ سٹیج ہے دراصل یہ اس میں انالیسس کیا جاتا ہے کہ اگر فرد تمام دیکھا جائے، فرد یہ غور کرتا ہے، یہ تجزیہ کرتا ہے کہ اگر میں تمام بحران سے کامیابی سے نمٹ گیا ہوں تو پھر وہ اپنی ذات سے یا اپنی انا سے پیار کرتا ہے، سیٹسفیکشن والی اس کی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ ان کسی بھی دور سے، تمام دور سے اگر وہ کامیابی سے نہیں نمٹ پاتا تو وہ تعصف کا، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور وہ غیر مطمئن رہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اب تو دوبارہ کوئی نئی زندگی تو ملے گی نہیں کہ وہ دوبارہ سے پیدا ہو اور وہ ان تمام اسٹیج سے گزرے اور ہر دور سے وہ ہر بحران سے کامیابی سے نمٹ سکے، بٹ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر وہ ان میں سے کسی بھی بحران میں اگر وہ فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام جو تھا وہ ایرکسن کا سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پہ ایک اس نے تھیوری پیش کی تھی کہ شخصیت کی تشکیل کیسے ہوتی ہے۔